اٹلی جو یورپ کے جنوب میں واقع ایک تاریخی اور قدرتی حسن سے مالا مال ملک ہے، اپنے دیہی علاقوں کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اٹلی کے دیہات نہ صرف ان کی خوبصورتی بلکہ منفرد طرز زندگی، قدیم روایات اور سادگی کی علامت ہیں۔ جب ہم اٹلی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً رومن تاریخ، خوبصورت عمارتیں اور بہترین کھانے آتے ہیں، لیکن اٹلی کا حقیقی حسن اس کے دیہاتوں میں چھپا ہوا ہے۔ اٹلی کے دیہی علاقے وقت کی رفتار کو تھامے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں زندگی کی رفتار سست اور پرسکون ہے۔ اٹلی کے دیہات میں انسان قدرت کے قریب ہوتا ہے اور اسے ایک ایسی زندگی میسر آتی ہے جس میں سکون اور خوشی کا حقیقی احساس پایا جاتا ہے۔ اٹلی کے دیہی علاقوں کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا قدرتی حسن ہے۔ اٹلی کا ہر خطہ اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے، جیسے توسکانی کے سنہری کھیت اور انگوروں کے باغات، امبریا کی سرسبز پہاڑیاں اور سسلی کے ساحلی گاؤں۔ توسکانی اٹلی کا وہ خطہ ہے جہاں سنہری کھیتوں کا سلسلہ تا حد نظر پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ اپنی زرخیز زمین کے باعث زیتون، انگور اور دیگر فصلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی وادیاں اور پہاڑیاں قدرت کا ایک شاہکار معلوم ہوتی ہیں۔ دیہاتوں کے گرد چھوٹے چھوٹے انگوروں کے باغات ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اٹلی کے شمالی حصے میں واقع آلپس کے دامن میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ یہ گاؤں برف پوش پہاڑوں کے درمیان آباد ہیں اور ہر موسم میں اپنی خوبصورتی کی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر مویشی پالنے اور دودھ کی پیداوار سے وابستہ ہیں۔ اٹلی کے دیہاتوں میں زندگی کا انداز سادہ مگر محنت سے بھرپور ہوتا ہے۔ مقامی لوگ زیادہ تر زراعت اور کھیتی باڑی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرنا اور شام کو واپس لوٹ کر خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ اٹلی کے دیہی مکانات پتھر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی چھتیں زیادہ تر مٹی کے ٹائل سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ یہ مکانات دیکھنے میں قدیم لیکن انتہائی خوبصورت اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ گھروں کے ارد گرد پھولوں کے باغ اور سبزہ زار اس منظر کو مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ دیہاتی لوگ اپنی زندگی کو سادہ طریقے سے گزارتے ہیں۔ صبح سویرے پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ان کا دن شروع ہوتا ہے۔ وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں اور قدرت کے قریب زندگی گزارتے ہیں۔ شام کو دیہات کے لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ اٹلی کے دیہی علاقوں میں مقامی ثقافت اور روایات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ روایات نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اور آج بھی ان علاقوں کی پہچان بنی ہوئی ہیں۔ اٹلی کے دیہات میں فیستا نامی تہوار بہت مشہور ہے۔ ہر گاؤں میں سال کے مختلف اوقات میں یہ تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں مقامی لوگ رنگا رنگ کپڑے پہن کر جشن مناتے ہیں۔ کھانے، موسیقی اور رقص ان تہواروں کا خاص حصہ ہوتے ہیں۔ اٹلی کے دیہی علاقوں میں موسیقی اور رقص کو خاص مقام حاصل ہے۔ ٹارنٹلا ایک مشہور رقص ہے جس میں لوگ دائرے میں گھوم کر رقص کرتے ہیں۔ مقامی موسیقی ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور تہواروں کے مواقع پر اسے خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اٹلی کے دیہی علاقوں میں کھانے انتہائی سادہ لیکن لذیذ ہوتے ہیں۔ ان کھانوں میں مقامی پیداوار جیسے زیتون کا تیل، تازہ سبزیاں، پنیر اور گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ پاستا، پیزا، رسوٹو اور بریڈ دیہی علاقوں کے مشہور کھانے ہیں۔ ہر علاقے میں ان کھانوں کو منفرد انداز میں تیار کیا جاتا ہے۔ توسکانی کا پانزیلا ریبولیتا مقامی خاصیت ہے۔ اٹلی کے دیہی علاقے زیتون کے تیل، انگور، پنیر اور دیگر اشیاء کے لیے مشہور ہیں۔ زیتون کے باغ اور انگور کی بیلیں ان علاقوں کی معیشت کی بنیاد ہیں۔ اٹلی کے دیہی علاقوں کی معیشت زیادہ تر زراعت اور صحت پر مبنی ہے۔ سیاح ان علاقوں کی قدرتی خوبصورتی اور سادگی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں۔ زراعت دیہی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ زیتون، انگور، گندم اور سبزیوں کی کاشت یہاں کی اہم فصلیں ہیں۔ دیہاتی لوگ محنت اور محبت کے ساتھ زمین کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اٹلی کے دیہی علاقے سیاحوں کے لیے ایک بڑی کشش رکھتے ہیں۔ توسکانی اور امالفی کوسٹ جیسے علاقوں میں دنیا بھر سے سیاح قدرتی حسن اور سادگی دیکھنے آتے ہیں۔ اٹلی کی دیہی زندگی سادگی، قدرتی حسن اور محبت سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ علاقے ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوشی بڑے شہروں کی چمک دمک میں نہیں بلکہ قدرت کے قریب رہنے میں ہے۔ یہ دیہات ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوشی ہمیشہ بڑے شہروں میں نہیں بلکہ سادگی اور فطرت کے قریب رہ کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اٹلی کے دیہی علاقے قدرتی حسن، ثقافت اور خوبصورت روایات کا مجموعہ ہیں جو زندگی کو ایک نئے انداز میں جینے کا پیغام دیتے ہیں۔
اٹلی کے دیہات اپنے منفرد حسن روایات اور ثقافت کے باعث ہمیشہ دلوں پر راج کرتے ہیں. پلیز سبسکرائب our چینل.